اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پہاڑ میں نے بنائے ہیں یہ ایک طرح سے میں نے میخیں گاڑ دی ہیں زمین پر. یہ جو درخت ہے میں نے میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ وہ زمین کے توازن کو برقرار رکھیں. اب کامن سینس کی بات ہے کہ جب ہم میخوں کو اکھاڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلے گی, زمین اپنے توازن سے ہٹ جائے گی. تو ہم نے درخت کاٹے, ہم نے اپنے پہاڑ کاٹے اور ہم نے زمین کے اس توازن کو خراب کیا. تو اس کا بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس کی سزا بھگتیں. جو فطرت کی تعزیریں جو ہیں, جو اقبال نے بھی کہا تھا بہت سخت ہیں فطرت کی تعزیریں, تو ہمیں وہ تعزیریں ملیں گی, وہ سزا ملے گی. تو وہ بدتدبیری, بے تدبیری, جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی زمین کو پامال کیا, ہم نے اپنی فضاؤں کو پامال کیا, اس کی سزا تو ہمیں ملنی ہے. تو ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا دوسرا سبب بھی ہے. اچھا, اس طرح کے آفات اور مصائب کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی تعلیمات کا درس دیا ہے کہ ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے اسی موضوع پر قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے حال ہی میں کتاب شائع کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروچ کیا تھی اس معاملے میں. یہ کتاب ہے دی ہولی پروفٹس اپروچ ٹو ڈیزاسٹر مینجمنٹ, کہ دنیا میں جو ڈیزاسٹر آتے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب, ان کی یہ تصنیف ہے. یہ اصل میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری چیزیں آتی تھیں. دو چیزوں کا آپ اہتمام کرتے تھے. ایک, جب اس طرح کی کوئی آفت آتی تو اسی قانون آزمائش کے تحت لوگوں کو متوجہ کرتے کہ اپنے پروردگار سے بے نیاز نہ ہو جائیں, اپنے خدا کے ہاں جواب دہی کے احساس سے آپ بے نیاز نہ ہو جائیں. یہ وہ اس بات کی قوت رکھتا ہے کہ زمین کو جب چاہے اس کو ہلا دے, آسمان کو جب چاہے پانی برسا دے, اور تم لوگ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آفات کے موقع پر لوگوں کو یہ نصیحت دی کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوں, اس سے بے نیاز نہ ہوں. چونکہ پیغمبر آپ کو معلوم آتے اس لیے ہیں کہ لوگوں کو, بندوں کو اپنے پروردگار سے جوڑیں. دوسری چیز ذرا آپ نے یہ کی کہ وہ جو اس وقت کے افرادی وسائل وہ آپ کو میسر تھے, اس کی روشنی میں آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کس طرح کی آفات میں کیا چیز کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ جب بارشیں ہوتی تھی زیادہ, اور مدینہ کی بستی ایک دیہی معاشرت ہے, اگر کوئی بجلی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو رات کو آپ کو مسجد میں آنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ لوگ آج نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں. یعنی اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا. آپ نے راستے خراب ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, روشنی نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے راستے میں, تو لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ عشاء کی نماز, فجر کی نماز, یا وہ جو اندھیرے میں ہونے والی نمازیں آپ گھروں میں پڑھیں. یہ اہتمام فرمایا کہ گویا دین پر عمل بھی کرنا ہے اگر, تو اس وقت کے جو مسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے عمل کرنا ہے. تو وہ انسانی عقل کا استعمال, وزڈم کا استعمال اپنے روزمرہ کی چیزوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقے ہمیں بتائے, اور یہی آج ہماری ضرورت بھی ہے کہ ایک طرف ہم اس طرح کے مسائل کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں. آپ کو معلوم ہے معیشت کے مسائل آئے یا اس طرح کی اور آفات آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اقدامات کیے. حضرت عمر کے دور کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب طاعون کی وبا پھیلی تو کیسے لوگوں کو منع کیا گیا کہ ان بستیوں میں نہ جائیں جہاں طاعون پھیلا ہوا. تو یہ تدبیر کرنی ہے آپ نے, اللہ کی طرف سے بھی ہے لیکن تدبیر بھی کرنی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو یاد رکھیں اس موقع پر, اور یہ نہ بھولیں کہ وہ قدرت رکھتا ہے آپ پر, اور آپ بہت بڑی پورا آسائش زندگی گزار رہے ہوں تو وہ ایک لمحے میں چھین سکتا ہے آپ سے, اس سے بے نیاز نہیں ہونا. اور دوسری طرف اس نے آپ کو عقل دے رکھی ہے, اس کو استعمال کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں. ایک آج کل ہماری سوسائٹی میں جھوٹ, فریب, دغا بازی, گالم گلوچ, اس کا سلسلہ بڑھ گیا ہے. تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیں, پیغمبر تو آتے ہی اخلاق کی تعمیر کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کے مکارم کو اپنی اعلیٰ ترین تکمیل کی سطح پر پہنچا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں یہی دین ہے. یعنی ایمان, عقیدے کے بعد آپ کی سے جو چیز توقع اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اور جو چیز آپ سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں. اخلاقی جتنے رذائل ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور جو اخلاقی فضائل ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے, اگر آپ اس کو دیکھیے تو وہ اس معاملے میں کمال کی دستاویز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ساری زندگی فرماتے رہے, آپ نے گویا اس آخری خطبے میں
ان سب کو جمع کر دیا. یہ ایک خطبہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم نہیں اگلے سال میری تم سے ملاقات ہو نہ ہو، یعنی ایک طرح سے اناؤنسمنٹ کہ میں اب اس کے بعد زیادہ وقت تمہارے درمیان نہیں گزارنے والا، تو آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ساری تعلیمات جو آپ نے امت کو دی اس کا خلاصہ بیان کر دی. اور اس کی میں سب سے بڑی چیز آپ کی طرف متوجہ کروں جو آج افسوس کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سب سے زیادہ اس کو پامال کرتے ہیں، وہ انسانی جان کی حرمت ہے. انسانی جان لینے کو ہمارے لیے کھیل تماشا بن گئے، اور بدقسمتی کی حد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نام پر بھی ہم انسانی جان سے کھیلتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ آج یہ جس مہینے میں یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ذی الحج ہے. کہا یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ بیت الحرام ہے. پوچھا آج کا دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. لوگوں کو معلوم تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے. آپ نے فرمایا یہ یوم النحر ہے. اور پھر کہا کہ یہ دن، یہ جگہ، یہ مہینہ جتنی حرمت رکھتا ہے انسانی جان اتنی حرمت رکھتا ہے. یعنی اس موقع پر بھی اسٹیبلش کیا کہ انسانی جان کی کیا حیثیت ہے جو اللہ کے دین میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے. لیکن ہم اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ کے لیکن ہم یہ جو ہے ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور دشنام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہدایت ہے؟ اس کے بارے میں جی اسی خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ تم لوگوں تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو، یہ صرف جان کی بات نہیں کی، اسی روایت میں اسی بات میں یہ کہی کہ جتنی انسانی جان اور انسان کی عزت و آبرو کی بھی اللہ کی نظر میں اتنی عزت ہے جتنی اس شہر اور اس دن کی عزت ہے. منع فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے یاد میں. تو قرآن مجید آپ معلوم ہے سورہ حجرات میں اس کی پوری ادامات ہے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کو منع کیا گیا، تجسس سے منع کیا گیا، لوگوں کو برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا. اور اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیسے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کمزور طبقات کے بارے میں تمہیں خاص طور پر متنبہ کرتا ہوں. کون؟ غلام اور خواتین. آپ جانتے ہیں کہ ہم خواتین کے ساتھ کیا اشر کرتے ہیں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. کیا ہم ان کو انسان سمجھتے ہیں؟ ان کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں کہ کیسے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا. میں آپ کو حیرت ہوگی، یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں انسانی تاریخ میں کبھی نہیں کوئی شاید اس کی مثال، ویسے بھی پیغمبروں کی مثالیں کہاں ملتی. ابو جہل سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا کچھ نہیں کیا. اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کی کوشش کی. ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو گیا، اور ظاہر ہے وہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو ابو جہل کا بھی ذکر آتا تھا. اچھے لفظوں میں نہیں آ سکتا اس کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ اس نے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی کہ ابو جہل کی بیٹی کی موجودگی میں اس کے باپ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ اسلام کا تو دشمن تھا لیکن اس کا تو باپ تھا. اس کے جذبات ہیں، ان کے جذبات کا احترام کرنا ہے. ان کی موجودگی میں یہ صاحب ایمان ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے باپ کا ذکر برے الفاظ میں نہیں کرنا. اب آپ اندازہ کریں، کچھ مجھے مثال آپ بتائیں کہ کوئی آدمی اس حد تک اخلاقیات کا اس سطح تک اہتمام کرنے والی لیڈرشپ، اس سطح تک لوگوں کو اخلاق کی طرف متوجہ کرنے والی. اور ہم آپ کی امت اور ہمارے حالات آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سا اختلاف ہوتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. یعنی ہمارے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ جب اس طرح کے فتوے بھی جاری کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں جہنمی ہونے کے سرٹیفکیٹ دنیا میں جاری کرتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا نسبت ہے، اور آپ کی کردار سے ہمیں کیا نسبت ہے کہ جنہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے. ندیم صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کی قیادت میں چلنے والی جو رحمت للعالمین و خاتم النبیین پارٹی ہے، اس نے اس سلسلے میں کیا کیا اور ابھی تک وہ کیا کر چکے ہیں ہماری سوسائٹی میں موجود برائیوں کے خاتمے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے. گولڈ بیوٹی کریم چہرے کو دے فینٹاسٹک برائٹننگ گلو، گلاسی گلٹر گلو. فلک ناز کا ایک اور مایا ناز سنگ میر